بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی دیگر مذاہب ہیں ان کے اندر بھی ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ خاص طور پر دین اسلام کے اندر تو اس کی اور بھی زیادہ اہمیت ہے، یہاں تک کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کوئی بندہ کسی دوسرے مسلمان کی ضرورت پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پورا کرتے رہتے ہیں۔ جب تک کوئی مومن بندہ کسی دوسرے مومن مسلمان کی مدد میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ مختلف احادیث کے اندر اس کی جو ہے وہ متعدد بار ترغیب دی گئی ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی، ایک دوسرے کی ضرورت پر پوری کرنے کی۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ۔ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور نہ ہی ظلم کرنے کے لیے اس کو کسی دوسرے کے حوالے کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی۔ جب تک کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی ضرورت پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کی ضرورت پورا کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا، ومن فرج عن مسلم کربۃ، جو کسی مسلمان سے اس دنیا کے اندر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت دور کرتا ہے، تو کل قیامت والے دن فرج اللہ عنہ بہا کربۃ من کرب یوم القیامہ، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بڑی بڑی مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں میں سے ایک مصیبت اس سے دور کر دیں گے۔ اور پھر اسی حدیث میں فرمایا، ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب کو دیکھے اور اس پر پردہ ڈال دے، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ ڈالیں گے۔ تو اس حدیث کے اندر محترم سامعین ایک دوسرے کے کام آنے کی بڑی اہمیت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ضرورتیں پوری کریں، تو پھر دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے میں اور آپ لگ جائیں۔ اور اسی طرح محترم سامعین جو ہے وہ حدیث آتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جو کسی مسلمان سے اس دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن جو بڑی بڑی مصیبتیں انسان کو توڑ کے رکھ دیں گی، جھنجھوڑ کے رکھ دیں گی، ان مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت اس انسان سے دور کر دیں گے۔ تو میں اور آپ چاہتے ہیں کہ آخرت کے اندر میرا اور آپ کا معاملہ آسان ہو، آخرت کی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں مجھ سے ٹلیں، تو پھر محترم سامعین دوسرے مسلمانوں کے کام آئیں، ان سے مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں ان کو دینے کی بجائے ان سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر فرمایا، وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کسی نے کسی تنگ دست پر اگر آسانی کر دی، اس پر مشکل تھی، اس پر آسانی کر دی، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت کے اندر آسانی فرمائیں گے۔ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھ پر اور آپ پر دنیا اور آخرت کے اندر آسانی ہے، تو پھر دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، جیسا کہ دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ولا تعسروا، لوگوں کے لیے تنگیاں پیدا نہ کرو۔ اور پھر فرمایا اسی حدیث کے اندر، ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے۔ اور پھر فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کے اندر رہتے ہیں جب تک کہ کوئی بندہ دوسرے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مددگار بن جائیں، تو پھر دوسروں کے میں اور آپ مددگار بن جائیں۔ اور اس کی بڑی فضیلت ہے محترم سامعین ایک دوسرے کے کام آنے کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لختے جگر حضرت عبداللہ یہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، اعتکاف کر رہے ہیں۔
ایک بندہ آ جاتا ہے پریشانی کی حالت کے اندر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، آپ پوچھتے ہیں اللہ کے بندے کیوں پریشان ہے؟ دل کے اندر اگر نرمی ہو تو خود ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ فلاں بندہ پریشان ہے، اور اگر دل پر سختی ہو، دل سخت ہو چکا ہو، اگلے آدمی پر مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں تو پھر بھی سمجھ نہیں آتا کہ اس کو کیا تکلیف ہے۔ تو دل نرم تھا، دل صاف تھا، پتہ چل گیا دیکھ کر ہی کہ یہ کوئی پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ میں نے فلاں بندے کا یہ قرض دینا ہے، مجھ سے جو ہے اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اس کا قرض دے سکوں، اور ٹائم بھی آنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے بندے اس میں پریشان ہونے والی کیا ضرورت ہے؟ تو بتا میں تیری سفارش کر دوں، تیری سفارش کر دیتا ہوں، وہ تجھے یا معاف کر دے گا یا تجھے ٹائم دے دے گا۔ اس نے کہا جی حضرت اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے، آپ میری جو ہے وہ سفارش کر دیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف کی حالت میں ایسے کپڑا رکھا اور جو ہے وہ مسجد نبوی سے نکل پڑے، ابھی نکلے بھی نہیں تھے کہ ایک آدمی نے کہا حضرت آپ تو اعتکاف سے ہیں، آپ تو اعتکاف پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، میں نے اس قبر والے سے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مسجد نبوی کے ساتھ بالکل ہے، اس قبر والے نے مجھے بتایا، اور ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے اور پھر اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 سالوں کے اعتکاف کا ثواب دیتے ہیں، 10 سالوں کے اعتکاف کا۔ تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، 10 سالوں کا اعتکاف کا مجھے ثواب ملے گا۔ اور پھر فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک دن کا اعتکاف اللہ تعالیٰ کی رضا اور چاہت اور خوشی کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیں گے، اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا کہ مشرق و مغرب کا آپس میں اتنا فاصلہ ہے۔ تو ایک مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلنا ایک دن کا اعتکاف نہیں ہے، 10 سالوں کے اعتکاف کے برابر ہے۔ اس لیے محترم سامعین میں اور آپ کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، کسی کو پریشانی کے اندر، تکلیف کے اندر، مصیبت کے اندر دیکھیں تو محترم سامعین جتنا ہو سکے اس کی مدد کریں۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی کی ایک درخت کاٹنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی۔ وہ کیسے کہ ایک درخت راستے کے اندر تھا، لوگوں کو آتے جاتے تکلیف ہوتی تھی، اس آدمی نے لوگوں کی راحت، لوگوں کے سکون کی خاطر کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، وہاں سے وہ درخت کاٹ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی عمل پر بخش دیا۔ تو دوسروں کے کام آنے کی دیکھیں فضیلت کتنی ہے، بخشش کا یہ سامان ہے۔ اور پھر فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ جو کسی بیوہ کی مدد کے لیے، کسی یتیم کی مدد کے لیے کوشش کے لیے نکل پڑے تو وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل پڑا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ مسلسل بغیر کسی رکاوٹ کے جو ہے وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، مسلسل نمازیں پڑھنے والوں کی طرح ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مسلسل روزے رکھنے والا ہے۔ تو یہ محترم سامعین کتنی اس کی فضیلت ہے، دوسروں کے کام آنا یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اللہ کے راستے کے اندر جہاد کر رہے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ مسلسل نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مسلسل روزے رکھ رہے ہیں۔ اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اور پھر بخاری و مسلم کی روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اور پھر اسی طرح سنن ترمذی کی روایت ہے، یہ آخری روایت سنا کر آج کا جو بیان ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم دلی اور ہمدردی تو صرف اسی شخص کے دل سے نکالی جاتی ہے جو بدبخت ہو، بدقسمت ہو۔ اور محترم سامعین میں اور آپ اگر خوش قسمت بننا چاہتے ہیں، بدبختی سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے دلوں کے اندر رحم دلی لے کر آئیں،
نرم دلی لے کر آئیں، دوسروں کے کام آنا میں اور آپ سیکھیں۔ اور جب یہ محترم سامعین کسی بھی معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی تکلیف، پریشانی، مصیبت کو دیکھ کر دل کے اندر کڑن پیدا ہوتی ہے اور پھر ایک دوسرے کے کام آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ معاشرہ جنت کا گہوارہ اس دنیا کے اندر ہی بن جاتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ منافقین والی عادت آ جائے، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا، اگر تمہیں کوئی نیکی پہنچتی ہے، اچھائی پہنچتی ہے تو وہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور اگر تکلیف، پریشانی، مصیبت پہنچتی ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، دل کھلے ہو جاتے ہیں۔ یہ عادت آ جائے کسی کو تکلیف، مصیبت، پریشانی کے اندر دیکھ کر خوش ہونے والی، تو پھر وہ معاشرہ محترم سامعین دنیا کے اندر ہی جہنم کا نظارہ پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔